اللہ کی بات ہمیں تب سمجھ آتی ہے جب رسول اللہ سمجھائیں۔ اگر حضور نہ سمجھائیں اللہ رب العزت کی بات تو اس وقت بھی لوگ کما حق کو نہ سمجھ سکتے جب شریعت اتر رہی تھی۔ اگر پیغمبر کی بات کو درمیان میں ہٹا دیا جائے تو شریعت کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت نے آیت اتاری وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ قرآن کریم میں اترا کہ اس وقت تک روزے دار آدمی روزہ بند کر سکتا ہے جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ نئے اسلام لائے تھے، باوجود کہ عرب ہیں، باوجود کہ عربی زبان ان کی مادری زبان ہے، لیکن انہوں نے جو لفظ سنے کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے تو انہوں نے 2 دھاگے لیے، آپس میں ملا دیے، سرانے کے نیچے رکھے اور پھر صبح سحری میں اٹھے، خود بھی کھانے لگے، بچوں کو بھی جا کھاؤ۔ کہا کب تک کھائیں؟ کہا جب تک یہ دھاگے جدا نہ ہو جائیں اس وقت تک کھاتے پیتے رہیں۔ وہ تو دن چڑھنے لگ گیا، دھاگے جدا نہ ہوئے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما هو سواد اللیل و بیاض النہار یا عدی ان وسادتک لعریض۔ اے عدی تیرا سرانہ تو زمین آسمان سے بڑا ہے، یہ دھاگوں سے مراد دھاگے نہیں ہیں، کالے دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد دن ہے۔ میری بات کا مطلب صحابی رسول کو رسول اللہ نے سمجھایا تو بات بن گئی اور امت کے سامنے پہنچ گئی کہ یہاں لفظ نہیں ہے بلکہ لفظ محاورہ مراد ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں قرآن کریم سمجھ آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح سے سمجھ آئے گا تو ہم قرآن بھی مانتے ہیں اور حضور کا فرمان بھی مانتے ہیں۔ بنیادی طور پر ایک بات سمجھیں، آج کل فتنہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم قرآن اور حدیث کو جدا کر دیں۔ اگر قرآن اور حدیث کو جدا نہ کریں، مسئلے کو ملا کے رکھیں تو کبھی فتنہ پیدا نہیں ہوتا۔ مثلاً فرقہ واریت میں ایک بات مزید چلتی ہے، وہ بات یہ ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ کائنات پیدا ہوئی ہے اللہ نے حضور کی وجہ سے پیدا کی ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ حدیث غلط ہے۔ پوچھیں دلیل، کہتے ہیں قرآن کریم میں کچھ اور لکھا ہے، اللہ کے قرآن میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کی وجہ سے اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو قرآن مخلوق کی پیدائش کا ذکر کی وجہ عبادت بتاتا ہے اور حدیث پاک حضور پاک کا آنا بتاتی ہے، لہٰذا قرآن لے لو حدیث چھوڑ دو۔ جو سادہ بندہ ہوتا ہے وہ واقعی یہ سمجھ جاتا ہے ہو سکتا ہے حدیث ضعیف ہو سکتا ہے حدیث غلط ہو سکتا ہے حدیث میں یہ بات نہ ہو، تو لہٰذا چھوڑ دیں ہم قرآن لے لیں۔ نہ میرے بھائیو، حدیث پاک ضعیف ہے اس کا حل موجود ہے، حدیث پاک کوئی اور درجے کی ہے اس کا حل بھی موجود ہے۔ یہ یاد رکھیں حدیث ضعیف کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ جھوٹی حدیث ہے، جھوٹی حدیث کو حدیث موضوع کہتے ہیں، حدیث ضعیف سچی روایت ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے مثلا سر پہ کپڑا رکھ کر بازار گھومنا چاہیے، بعض اوقات کوئی راوی ننگے سر بازار گھوم لے تو اس میں صفت ثقاہت نہیں آتی تو اس کی بیان کردہ روایت کو ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ کبوتر بازی کرنا جائز نہیں ہے، اگر کوئی شخص کبوتر بازی کر لے اور محدث بھی ہو، 4 کبوتر بھی گھر میں پال کے کبوتر باز بھی ہو، روایت ضعیف ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے پیغمبر کا فرمان ضعیف ہے، بلکہ وہ تو بندے کے راوی کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے چکمہ دینا ہے، اعتراض دینا ہے کہ جی وہ حدیث ایسے ہے، یہ آیت ایسے ہے۔ حالانکہ جب حدیث پاک میں مسئلہ آ جائے ہمارے تمام اصولی فقہا لکھتے ہیں کہ لوگوں دیکھنا جو آیت میں ہو جو حدیث میں ہو، ان وافق بینہما، آپ چاہو تو ان دونوں میں توفیق پیدا کرو۔ توفیق کا مطلب دونوں کو ملا کر دیکھو، بات بن جائے تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، کوئی یہاں آئے
اور آ کر کہے مولانا ہدایت اللہ نے مفتی عبد الواحد قریشی کو ڈیرہ اسماعیل خان سے بلایا ہے، اور ایک بندہ کہہ دے مولانا کے سر پہ پگڑی کالی ہے، اب ایک بندہ کہے بھئی یہ باتیں تو دو ہو گئی ہیں، اس نے کہا میں نے بلایا ہے، اس نے کہا جی پگڑی کالی ہے، تو ہم کہیں گے دونوں باتیں ایک ہو سکتی ہیں، بلایا بھی اور سر پہ پگڑی کالی بھی ہے، تو بعض اوقات باتیں دو ہوتی ہیں، ملائیں تو مطلب ایک بنتا ہے۔ علماء دیوبند نے کہا یہ دونوں باتیں سچی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے آدم آپ نے حضور پاک کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، غفرت لک ولولا محمد لما خلقتک، میں آپ کو معاف کر رہا ہوں، اگر حضور نہ ہوتے میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ پتہ چلا کائنات بننے کا سبب حضور کی ذات ہے، لیکن جو قرآن کریم میں ہے 27 پارے کے دوسرے صفحے پہ رب العزت فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانیت میں جنات اور انسان کی پیدائش اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے دونوں باتیں ٹھیک کیسے ہیں؟ یاد رکھنا بعض اوقات ایک سبب ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے، سبب علیحدہ ہوتا ہے، وجہ علیحدہ ہوتی ہے۔ دیکھو ادھر بیان کے لیے آنا تھا، اس کا سبب کیا بنا ہے اور اس کی وجہ کیا بنی ہے۔ ادھر بیان کے لیے آنا ہے تو اس کی وجہ ختم قرآن اور ختم مشکات ہے، اور اس یہاں آنے کا سبب مولانا کا دعوت دینا ہے، تو اب دعوت بھی سچی ہے اور ادھر ختمات بھی سچے ہیں، لہٰذا دعوت دی ہے یہ سبب ہے، بیان کیا ہے یہ وجہ ہے، یہ دونوں ٹھیک ہیں۔ اسی طرح ہم نے کہا حدیث پاک میں ہے حضور کے سبب کائنات پیدا ہوئی ہے، قرآن کریم میں ہے عبادت کی وجہ سے کائنات پیدا ہوئی ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، قرآن بھی ٹھیک ہے۔ یہ تب ہے جب ہم دونوں کو ملائیں، اگر دونوں کو نہ ملائیں تو فرقہ واریت، دونوں کو ملائیں تو نہ ملائیں تو فتنہ، دونوں کو نہ ملائیں تو فساد، اور قرآن حدیث کا مشترکہ مسئلہ لے لیں تو اہل حق بن جاتا ہے، اس پہ کون سا مسئلہ ہے؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا